الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا۔ احباب، آج ہمارا علوم قرآن کا درس ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس میں آپ کو تین چیزیں انشاءاللہ تعالی آج آپ کو پڑھنی ہیں۔ ایک ہے سورہ النصر، اذا جاء نصر اللہ، اور وہ آپ کو تجوید کے ساتھ آپ کو پڑھانی ہے۔ اس کے علاوہ علوم قرآن میں سے آپ کو کچھ چیزیں پڑھانی ہیں، حدیث قدسی اور دیگر چیزیں کچھ وہ آپ کو دکھانی ہیں علوم قرآن میں سے ہی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے پھر آپ کو ترجمہ بھی سکھانا ہے قرآن مجید کا، خود کیسے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو شروع کرتے ہیں، پہلے تلاوت سے شروع کرتا ہوں میں، ذرا یہ سنیے گا ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ اپنے غور سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں ایک دفعہ دوبارہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ ذرا دوسرے صاحب کو بھی ذرا سنیے گا ذرا۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اچھا جی، تو کون سنا سکتا ہے مجھے ذرا سورہ النصر؟ جی کوئی سنا سکتا ہے احباب؟ جی سر میں سناؤں؟ پلیز پلیز جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ ماشاء اللہ، صدق اللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ یہاں پہ صرف دو جو ہے وہ رولز استعمال ہوئے ہیں۔ ایک ہے مد متصل۔ مد متصل ہم لوگ جو ہے یا ربی مد اصلی مد متصل واجب ہے اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ ہو تو اسے مد متصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، جیسے اذا جاء، یہ جو ہے نا، یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسے مد متصل یا مد واجب کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ
اس لیے کہ تمام قرآ سے مد ہی ثابت ہے، قصر ثابت نہیں. مثلا ساء ماء، تو مد متصل جو ہے اس کو ہم کتنا لمبا کریں گے؟ یہاں پر آپ جی مد متصل کتنا ہے؟ مد متصل لازم سب سے قوی ہے، مد متصل، مد عارض، مد منفصل، سب سے مد متصل. مد لازم قصر کی مقداریں ہیں. طول ہم نے کتنے؟ 5 الف کے برابر، 3 الف کے برابر لیا. تو مد سے کم زیادہ سے زیادہ مقدار کیا ہے؟ 4 سے 6 حرکات. ہمارے ہاں 6 حرکات کرتے تھے، مصر میں 6 حرکات لمبا کرتے ہیں، یہاں پہ 4 کرتے ہیں. اور انہوں نے بھی یہی لکھا ہے. فتویٰ نے کتنے کا دیا ہے؟ اچھا جی. تو اس کی کیسے ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے، کیسے ہم اس کو ناپتے ہیں؟ کسی بھی مد کو ہم اپنی انگلیاں بند کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے کھولتے ہیں. اب ذرا دیکھیے گا یہاں سے. إذا جاء نصر الله والفتح. تو انہوں نے کیا کیا؟ 6 کے برابر کرتے ہیں یہ لوگ، یہ 6 کے برابر کرتے ہیں. اور 4 بھی جو ہے نا یہاں پر 4 بھی کرتے ہیں. پاکستان میں دیکھا ہے جو ہے 4 کرتے ہیں. تو بہرحال یہ 4 انگلی کے برابر آپ نے جو ہے نا 4 انگلیاں کھولیں یا 4 انگلیاں بند کریں، یہ ہے آپ کے جو ہے نا مد و متصل کی مقدار. چلیں، تو اس کو ایک دوسرا جو ہے وہ قلقلہ ہے، جو دوسرا اس میں استعمال ہوا ہے، رول استعمال ہوا ہے. یہاں یہ تو یہ ہو گیا نا مد متصل ہو گیا. دوسرا جو ہے یہاں پر ہے یدخلون، ید، تو یہاں دال کو جھٹکا دینا ہے، یدخلون تو یہاں پہ ہم کریں گے. چلیں، اور باقی کوئی ایسا نہیں اس میں. ہاں یہ انہو میں غنہ ہے، وہ غنہ، یا یہاں بھی غنہ ہے، بس وہ غنہ تو آپ کو پہلے سے پتہ لگ چکی ہے. چلیں جی، یہ ذرا مجھے کوئی اور بھی سنائے گا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے ڈاکٹر صاحب نے. جی سر میں سناؤں؟ ہاں پلیز، آپ بھی تو بہت اچھا شعر پڑھی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ماشاء اللہ. اچھا، ایک دو یہ ہے کہ والفتح، تو ہا کی آواز آخر میں آنی چاہیے. اسی طرح واستغفر، یہاں بھی ہا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک ہا جو ہے آپ کے حلق سے نکل رہی ہے، وسط حلق سے، اور دوسری جو آخری ہے دوسری ہے وہ سینے سے نکل رہی ہے. واستغفر ہاں جی، ہاں جی، ایسا بھی ہونا چاہیے. واستغفر. اور دوسرا یہ جو والفتح، ہا ہونی چاہیے یہاں پہ. اور والفتح. دوسرا ایک چیز جو ہے عائشہ کی، یہ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کا بھی تھا کہ سانس جو ہے نا وہ پھول جاتی ہے. تو اب نہیں، سانس وہ میں نے غلطی سے وہ ہاں لام بڑا پڑھ لیا تھا نا، تو وہ دین اللہ افواجا تھا، تو میں نے دین اللہ پڑھ لیا تھا غلطی سے. ہاں، اور سانس کو کھینچ کے پھر پڑھیں، آرام سے پڑھا کریں. ٹھیک ہے، سانس کھینچے ایک دفعہ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. تو آپ اس کو لمبا کر کے آپ پورے آیت کو پڑھا کریں گے. یہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سے. چلے باقی کوئی نہیں پڑھنا چاہتا نا، تو اتنا کافی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں ایسی کوئی نہیں ہے. اچھا، کوئی ویسے بھی کوئی تلاوت کرنا چاہے تو ویسے بھی کر سکتا ہے، تاکہ صرف اتنا ٹھیک ہونا چاہیے کہ اس سے نماز آپ کی ٹھیک ہو. اتنا سب کا ٹھیک ہونا چاہیے کہ اس کی نماز کم سے کم ٹھیک ہو، یعنی کوئی حرف نہ بدلے، اور جو ہے وہ کوئی کھا نہ جائے کوئی حرف، بس، اور نہ اضافہ کرے کسی حرف پر. باقی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ اعلان خفی میں چل جاتی ہے. تو چلیں کافی ہے، اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا تو اتنا بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا جی، یہاں سے دونوں قاری بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ.
अच्छा जी, अब आते हैं दूसरी चीज़ की तरफ, और वो है उलूम कुरान की तरफ। ठीक है, उलूम कुरान में जो कुछ चीज़ें आज आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ मैं, वो बड़ी आसान करके लिखी गई है, बहुत ही आसान, और ये आपको आती है, लेकिन हम लोग निसाब की वजह से इसको दोबारा पढ़ेंगे, हो सकता है कोई नई बात आपको पता लग जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है हदीस से कुदसी, आपने सुना होगा। हदीस से कुदसी ये होती है कि हुवा मा अज़ाफ़हु नबिय्यु इलल्लाह ताला, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात की निस्बत अल्लाह की तरफ कर दे, यानी वो हदीस जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की तरफ फरमाए कि अल्लाह ने फरमाया, उसको हदीस कुदसी कहते हैं। यानी होता यह है कि सुहाबी कहेंगे कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, और रसूलुल्लाह फरमाएंगे कि अल्लाह ने फरमाया। हदीस कुदसी को हदीस इलाही और हदीस रब्बानी भी कहा जाता है, और हमारे पास इसकी अलग से किताबें होती हैं, हदीस कुदसी की अलग से किताबें मिलती हैं, और आप ज़रूर इसको पढ़ा करें, ज़रूर इसको पढ़ा करें। मैं आपको हदीस कुदसी की कोई किताब वगैरह भी आपको सेंड करता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। छोटी सी किताब है जो मेरी पसंदीदा है, जब मुझे कोई बहुत ही अच्छा कोई कहीं पे खिताब करना हो, या मुझे कोई बात करनी हो, या ईद का दिन हो, और मुझे ईद पे बोलना हो या खुशी पे बोलना हो, तो मुझे छोटी सी एक जो है ना किताब है, उसमें यह है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से, पैगंबरों के अलावा भी लोगों से बात करता है, तो उसमें हदीस कुदसी को जमा किया गया है। तो बड़ा मज़ा आता है उसको पढ़ने का, इतना मज़ा है, इतना लुत्फ है, और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमसे भी कलाम फरमाएगा इंशाल्लाह। और ये बड़ी खूबसूरत अहादीस होती हैं, तो वो मैं आपके साथ आपके ग्रुपों में इंशाल्लाह शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा जी, जिस हदीस की सनद में रावी मंदरजा झेल जुमले कहे, वो हदीस कुदसी होती है। दो लफ्ज आपको नए सुना दिए हैं। हदीस का मतलब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना वो कोई बात कौल हो, और कोई सिफत हो, और कोई तकरीर हो, यानी खामोशी हो किसी बात पे, और उनके अफ़आल हो, वो हदीस पाक कहलाते हैं, या रसूलुल्लाह की जो बातें हैं वो हदीस कहलाती हैं। दूसरा लफ्ज़ है सनद। सनद का मतलब होता है रावियों का सिलसिला, यानी इमाम बुखारी कहते हैं कि मेरे उस्ताद ने कहा, उनके उस्ताद ने उनसे कहा, उनके उस्ताद ने कहा, उनके उस्ताद ने कहा, ये सारे जो है ना, ये सारे इसको सनद कहलाती है, ये सनद है। शख्सियात हमारी सनद है, ये हमारा दीन है। ठीक है, कोई ऐसा ना हो कि कोई आपको कोई बेवकूफ़ आदमी आके कहे कि ये बाबे तो कोई शय नहीं है। ये जितने बाबे हैं, जितने भी शयूख हैं, जितने भी मुहद्दिसीन हैं, ये हमारा दीन है। ठीक है, इमाम बुखारी के उस्ताद, उनके उस्ताद, उनके उस्ताद, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह तक उनकी सनद पहुंच जाए, ये जितने लोग हैं, ये इतनी मजबूत लड़ी है, इतने मजबूत बाबे हैं कि इन लोगों ने हमें दीन पहुंचाया है। हमारा दीन इसी पे कायम दायम है, शख्सियात पे। ठीक है, तो इसको सनद बोलते हैं। एक बात तो ये हो गई। ठीक है, कोई हदीस जो ज़ईफ बनती है, सही बनती है, हसन और मशहूर, ये जो हदीस की किस्म है बहुत सारी बनती है, वो सनद की वजह से बनती है। ठीक है, सनद की वजह से। तो ये शख्सियात बहुत ज़रूरी हैं हमारी ज़िंदगी में, इन्हीं से हमें दीन मिला है। फिर एक और लफ्ज़ आ गया रावी। रावी का मतलब है रिवायत करने वाला। तो वो सुहाबी है, सुहाबी से ताबी ने किया, ताबी से तबे ताबईन ने कहा, फिर मुहद्दिसीन आ गए, उन्होंने रिवायत किया, ये सारे रावी कहलाते हैं। ठीक है, रावी। तो ये अल्फाज भी अपने पास कम से कम याद रखें कि ये कौन से लफ्ज़ के क्या माना है। देखें, पहली तारीफ यह है कि क़ाल रसूलुल्लाह फीमा यरवीह अन रब्बिही, ऐसे लिखा होगा हदीस के शुरू में, यानी रसूलुल्लाह ने फरमाया इस बारे में जो आप अपने परवरदिगार से रिवायत फरमाते हैं। ऐसे हदीस कुदसी यहाँ से शुरू होगी। ठीक है, यानी आपने हदीस सुनी है ना कि अबू हुरैरा ने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने तो ये हदीस सुनी हुई है ना। जो हदीस यहाँ से शुरू हो कि रसूलुल्लाह ने फरमाया उस बारे में जो आप अपने परवरदिगार से रिवायत फरमाते हैं, तो बस समझ जाएं कि ये हदीस कुदसी है। जो रसूलुल्लाह अपनी अल्लाह अपने रब से जो है परवरदिगार से रिवायत करे, उसको हदीस कुदसी कहते हैं। या फिर ये लिखा होगा क़ाल रसूलुल्लाह क़ाल अल्लाह ताला, कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला का फरमान है, तो ये भी हदीस कुदसी है। इसी तरह अगर रसूलुल्लाह फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह यक़ूल ताला, कि अल्लाह रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह पाक फरमाता है, ये सारे अल्फाज लिखे होते हैं
حدیث قدسی کے شروع میں۔ اچھا تو یہ دیکھو قرآن مجید بھی اللہ کا کلام ہے اور حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہاں یہ بات سمجھنے والی ہے۔ حدیث قدسی اور قرآن پاک دونوں ہی اللہ پاک کا کلام ہے، لیکن ان کے درمیان چند طرح سے اہم فرق ہے۔ ذیل میں ایسے 8 فرق آپ کو بیان کیے جا رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن مجید کا جو الفاظ ہے نا، لفظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لفظ بھی اور معنی بھی بالکل وہ سارا اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ حدیث قدسی میں معنی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن الفاظ رسول اللہ کے ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا فرق، روایت بالمعنی جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کو ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بھی عربی میں یہ مطلب تو یہی ہے نا، مطلب تو یہی ہے اس آیت کا، تو میں آپ کو اس الفاظ میں آپ کو بیان کروں، اس پہ تلاوت کرتے ہیں یا نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نہیں بھائی، معنی کی وجہ سے معنتاً روایت کرنا اور بیان کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ جو لفظ ہے وہی آپ تلاوت کریں گے، جو لکھا ہوا زبر زیر پیش کے ساتھ، روایت بالمعنی جائز نہیں ہے۔ لیکن حدیث قدسی جو ہے نا وہ روایت بالمعنی جائز ہے۔ رسول پاک نے فرمایا، پھر اس کے بعد لوگ بھی ایسے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے حدیث میں فرمایا، پھر اپنا بھی معنی بیان کر دیتے ہیں، اپنے الفاظ بیان کر دیتے ہیں، چونکہ آپ کو آگے بات سمجھانی ہوتی ہے۔ لیکن قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے، قرآن مجید میں تو وہی لفظ آپ نے بیان کرنے ہیں جو لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ نماز درست ہے۔ نماز میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کر کے نماز کو ٹھیک کر سکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن حدیث قدسی کو نہیں کوٹ کر سکتے نماز کے اندر کہ سورہ فاتحہ کے بعد حدیث قدسی آپ نے جو ہے نا وہ یاد کر کے آپ سنائے، نہیں، صرف نماز جو ہے وہ قرآن مجید سے ٹھیک ہوتی ہے۔ پھر ہے تلاوت عبادت سے، تلاوت قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے، لیکن حدیث قدسی کی تلاوت عبادت نہیں ہے۔ ویسے تو ہے لیکن ایسا نہیں ہے، لیکن تلاوت عبادت نہیں ہے، اور قاری کو حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور حدیث قدسی کا ثواب اسی طرح ہوگا جیسے دیگر اعمال کا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی باتیں ہیں، مزے تو ہے نا، اس میں ثواب تو ملے گا آپ کو، لیکن یہ اس جیسا نہیں ہے جیسے قرآن مجید کا ہے۔ دوسرا، قرآن مجید کو بے وضو چھونا حرام ہے اور بے غسل تلاوت کرنا بھی حرام ہے، لیکن حدیث قدسی بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں اور بے غسل کا اس کو چھونا اور پڑھنا دونوں جائز ہے، لیکن احتیاط اور ادب یہی ہے کہ آپ اس کو نہ چھوئیں اور نہ اس کو پڑھیں۔ اچھا جی، الفاظ اور معنی دونوں کی روایت متواتر ہے۔ متواتر ایک نیا لفظ ہے، ذرا اس کو لکھ لیں اپنے پاس۔ متواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں اتنے لوگ ایک بات کو روایت کریں کہ ان سب کو آپ جھوٹا نہ کہہ سکیں، ایک ہی بات اتنے سارے لوگ کہیں کہ آپ ان سب کو جھوٹا نہ کہہ سکیں، اس کو متواتر کہتے ہیں۔ قرآن مجید ہمیں ملا ہے متواتر سے۔ اب آپ دیکھیں نا، شرق تا غرب اور دنیا کے کسی ملک میں چلے جاؤ جہاں مسلمان ہوں گے وہ تلاوت ایک جیسے کریں گے، تو یہ ہے متواتر۔ لیکن یہ جو حدیث قدسی ہے اس کی روایت کا متواتر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک فرق یہ بھی ہے کہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں، الفاظ ہیں، یہ صحت اس کی یقینی ہے اور تحریف اور تبدیلی سے محفوظ ہے، لیکن حدیث قدسی میں صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے، اور بعض اوقات موضوع لوگ بھی بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا، تو وہ اس میں آ جاتا ہے حدیث قدسی میں، لیکن قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اور آخری فرق جو ہے دونوں میں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید پورا کا پورا مصحف شریف میں موجود ہے۔ اس جملے کا کیا معنی ہے؟ کہ قرآن مجید پورے کا پورا مصحف شریف میں موجود ہے۔ یہ بات، اس کا مطلب یہ ہے، مصحف، اس کو لکھ لیں اپنے پاس جس کو نہیں پتا، مصحف کا مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا قرآن۔ مصحف کا مطلب ہے لکھا ہوا قرآن۔ یہ جو عرب میں آپ جائیں گے تو جو قرآن مجید ہوگا نا تو اس کو مصحف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مصحف اٹھائیں، مصحف نیچے رکھیں، نیچے مصحف اٹھائیں، کھولیں، بند کریں، تو مصحف کہلاتا ہے۔ ہم لوگ قرآن کہتے ہیں اس کو، تو قرآن تو وہی ہے۔
تو فرمایا کہ قرآن مجید سارا کا سارا مصحف میں لکھا ہوا ہے، اور جو حدیث قدسی ہے نا وہ بکھری ہوئی پڑی ہے، حدیث قدسی بہت بکھری ہوئی پڑی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا حدیث قدسی کا بیان۔ اب کیا آپ لوگ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں حدیث ربانی کی تعریف کیا ہے؟ یعنی وہ حدیث جس میں رسول اللہ کسی بات کی نسبت اللہ کی طرف کر دے کہ اللہ نے فرمایا۔ اور دوسرا سوال کیا ہے، حدیث الہی کو راوی کن الفاظ سے روایت کرتے ہیں؟ جیسے فرمایا کہ قال رسول اللہ قال تعالی، ٹھیک ہے، یا کہے کہ قال رسول اللہ یقول تعالی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ قرآن مجید اور حدیث قدسی کے درمیان فرق کیا ہے؟ بتایا آپ کو ہے کہ یہ متواتر ہے قرآن مجید، اس کا لفظ لفظ، جبکہ حدیث قدسی جو ہے اس میں صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے، اور باقی چیزیں بھی ہیں اس میں۔ اسی طرح فرق یہ بھی ہے کہ یہ سارا کا سارا مصحف میں لکھا ہوا ہے قرآن مجید، جبکہ حدیث قدسی جو ہے وہ بکھری ہوئی پڑی ہے۔ دوسرا جو اہم فرق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید معنی بھی اور لفظاً بھی وہ رسول پاک نے ہمیں جو ہے وہ بیان کیا ہے، لیکن جو حدیث قدسی ہے وہ معنی تو اللہ تعالیٰ کے الفاظ، ٹھیک ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا، معنی تو وہی ہوتا ہے لیکن لفظ رسول اللہ کے ہوتے ہیں۔ نیچے پھر سوال بڑا اہم ہے، آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ سند کیسے کہتے ہیں؟ سند کوئی بتائے؟ سر سند یہ ہے کہ جو حدیث کے جو راوی ہیں، مطلب ان ساروں کی جو ایک لڑی ہے، لڑی جو ہے، شخصیات جو جو اس چین کو ہے، بیان۔ شاباش، شخصیات کی جو لڑی ہے وہ سند کہلاتی ہے۔ اچھا جی، یہ راوی کا بتائیں احباب، راوی کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتا دیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، راوی، راوی حدیث بیان، زیادہ روایت کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کو ہاں، جو راوی کہتے روایت کرنے والا ہے، بالکل، جو آگے آگے بیان کرنے والا ہے اس کو راوی بولتے ہیں۔ تحریف کا مطلب کیا ہے؟ یہ حرمین بتاؤ، حرمین آپ جاگ رہی ہو؟ ہاں، یہ تحریف کیا لفظ ہے؟ تحریف کیسے کہتے ہیں؟ جی سر، ہاں، تحریف سر باقی سارے مجھے پتا ہے، تحریف میرے ذہن سے نکل گیا۔ ابھی میں راوی میں بولنے والی تھی اور ایک سیٹ یہی لفظ بولنے والی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں عائشہ بتاؤ تحریف کیا ہے؟ رد و بدل، ہاں جی، تحریف کا مطلب ہے رد و بدل کر دینا حروف کی اور الفاظ کی، اس کو لکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ صحیح کون سی حدیث ہوتی ہے؟ صحیح، چلو اس کو ہم نے حدیث میں پڑھنا ہے، حدیث، ضعیف اور موضوع۔ تو اس میں سے چلو مجھے یہ بتا دیں احباب کہ ان میں سے کون سی جو ہے وہ حدیث نہیں ہوتی؟ تینوں میں سے، صحیح، ضعیف اور موضوع میں۔ ہیں۔ موضوع موضوع، ہاں، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں من گھڑت، یہ وہ ہے موضوع حدیث کا مطلب ہوگا کہ وہ حدیث نہیں ہے۔ اور صحیح اور ضعیف دونوں حدیثیں ہوتی ہیں۔ شاباش، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اس کا نیکسٹ جو پارٹ ہے علوم قرآن کا وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، اور وہ ہے وحی کے متعلق۔ ہم نے وحی کو بہت دفعہ پڑھا ہے، پھر آ گئی ہے، پتہ نہیں ہماری کتابیں چینج ہوتی رہتی ہیں تو دوبارہ سے ایک چیز آ جاتی ہے، لیکن یہ اچھا ٹاپک ہے، خوبصورت ٹاپک ہے وحی، اور یہ نصیب والوں کو ملتا ہے، اللہ پاک جس سے کلام فرمانا چاہے۔ تو وحی کا لفظ 6 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، دیکھو۔ اچھا دیکھو، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں لوگ، یار اس کا معنی یہ نہیں ہے، ایسے لفظ لکھا ہوتا ہے نا معنی، تو وہ کہتے ہیں یار یہ معنی نہیں ہے، معنی نہیں ہے، معنی لفظ نہیں ہے، یہ معنی لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی، یار میرا یہ معنی نہیں تھا، میں اس کا معنی یہ تھا، معنی یہ، ٹھیک ہے، معنی لفظ ہے، ٹھیک ہے، معنی۔ اور اگر آپ نے بہت سارے معانی استعمال کرنے ہو تو آپ نے کہنا ہے یا اس کے معانی، یہ معانی ہے، اس کے معانی تو بہت ہیں، اس کے معانی بہت ہیں، اور اس کا معنی ہے، معنی، اس کا معنی ہے یہ۔ ہاں سنگولر اور پلورل ہے۔ ہاں، یہ جمع ہے اور بالکل ٹھیک۔ اچھا جی، جمع وحی کا لفظ 6 معانی کے لیے آتا ہے۔ ایک ہے اشارہ کرنا، اس کو وحی بولتے ہیں۔ وحی کا مطلب کیا ہے؟ اشارہ کر دینا، اور وہ بھی ایسے چپکے سے کوئی اشارہ کر دینا۔ دوسرا معنی ہے الکتابہ، یعنی لکھنا، لکھنے کو بھی وحی کہتے ہیں۔ الرسالہ یعنی پیغام بھیجنا، وحی کا معنی ہے پیغام بھیجنا۔ وحی کا معنی ہے دل میں بات ڈالنا۔ دیکھو نا، وہی یعنی اللہ پاک نے فرمایا میں نے شہد کی مکھی کو کیا کیا؟ وحی کی۔
میں نے مریم کو وحی کی، میں نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی۔ تو یہ ہے الہام، یعنی دل میں بات ڈالنا۔ دوسرا ہے الکلام الخفی، یعنی خفیہ بات کرنا، اس کو بھی وحی بولتے ہیں۔ پھر یہ آخری معنی ہے اس کا الصوت فی الاشیاء، یعنی چیزوں میں پیدا ہونے والی آواز۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک آواز بڑی شدت سے جو ہے وہ شدت سے مجھے لگتی ہے، شدید تر ہے مجھ پہ وحی کی قسم، اور وہ ہے سلسلۃ الجرس، سلسلۃ الجرس، یعنی کہ جو ایسے گھنٹیوں کی آواز ہوتی ہے، تو یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ وحی کی تعریف کر لیتے ہیں کہ وحی کی تعریف کیا ہے۔ یعنی اللہ کا وہ کلام جو کسی نبی پر نازل ہو، اس کو وحی بولتے ہیں۔ بس یہ چھوٹی سی تعریف ہے، یاد کر لیں۔ اللہ پاک کا وہ کلام جو کسی نبی پر نازل ہو جائے، وہ طریقے مختلف ہوں گے۔ اب نیچے آ رہا ہے کہ کیسے نازل ہوتا ہے اللہ کا کلام کسی نبی پر، اور نبی کا واسطہ اللہ سے ہوتا ہے، اور وہ نیچے مخلوق سے بھی ملا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اعلیٰ اور معزز ترین لوگ ہوتے ہیں۔ وحی کی اقسام 3 قسمیں ہیں۔ بغیر کسی واسطے کے اللہ تعالیٰ کا کلام سننا، جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کلام دل نواز سننے کا شرف پایا۔ اللہ پاک نے براہ راست رسول اللہ سے خطاب فرمایا ہے، اور فرمایا کہ وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ یہ محبت کی باتیں تھیں، راز محب اور محبوب کی، عاشق اور معشوق کی۔ اللہ پاک نے ہمیں بتایا نہیں اور نہ ڈسکلوز کیا، کتنا خوبصورت انداز اپنایا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، اور اس نے اپنے خاص بندے کو وحی کر دی، ما اوحا، جو بھی وحی کرنی تھی، جو بتانا تھا نا، جو باتیں کرنی تھی وہ کر لی اس نے اپنے بندے سے۔ بہت پیاری بات ہے، دیکھو ایسی باتیں آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے، دوسرے اس کی قسم کیا ہے وحی کی، کہ فرشتے کے ذریعے اللہ پاک کا کلام آنا۔ مثلا قرآن مجید کی اکثر آیات وہ فرشتہ لے کر آیا ہے، جبرائیل امین۔ اور کیا؟ جی، اور تیسری قسم جو ہے وہ ہے کہ انبیاء کرام کے دلوں میں معانی ڈال دینا، جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا ان روح القدس نفس فی روعی، یعنی جبرائیل امین علیہ السلام نے میرے دل میں القاء فرمایا، میرے دل میں کوئی بات ڈال دی۔ وحی کی صورت 7 طریقوں سے وحی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ خواب میں وحی کر دینا، خواب میں۔ پیغمبروں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ غفلت کے نہیں ہوتے ہماری طرح، بلکہ پیغمبر سویا بھی ہو تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، وہ غافل نہیں ہوتا، غفلت میں نہیں ہوتا ہماری طرح۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا، اندازہ کریں آپ کہ اگر وہ سمجھتے اس بات کو کہ وہی جو ہے وہ صرف مجھے جبرائیل کے بتائیں گے یا اللہ مجھے بتائے گا تو تبھی میں اپنے سب سے عزیز بیٹے کو قربان کروں گا، نہیں، بلکہ انہوں نے خواب میں دیکھا تو بیٹے کو قربان کرنا شروع کر دیا۔ تو خواب بھی وحی کی قسم ہوتی ہے، رسول پاک کو بھی ایسے خواب آتے رہے۔ اسی طرح 6 مہینے خواب آتے رہے رسول پاک، اسی لیے فرماتے ہیں کہ جو ہمارے مومن کے خواب ہوتے ہیں یہ نبوت کا حصہ ہوتے ہیں جو اللہ پاک نے رسول اللہ کے صدقے سے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو دل بڑا خوش ہو جاتا ہے ایسی خبروں سے، ایسی باتوں سے، جو اچھے خواب ہوتے ہیں، یہ بشارتیں کہلاتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ دوسری قسم ہے وحی کی گھنٹی کی آواز جیسی آواز آنا، وحی کی ایک قسم سب سے سخت ہوا کرتی ہے۔ اچھا یہ دیکھیں گھنٹی کی آواز کیسے ہوتی ہے، یہ میوزک نہیں ہے۔ گھنٹی کیا ہوتی ہے، آپ اندازہ کریں کہ کسی چٹان پہ اگر آپ لوہے کو رگڑیں گے، زنجیر کو کھینچیں گے تو وہ کیا ہوگا، کیا پیدا ہوگا، میوزک پیدا ہوگا، موسیقی پیدا ہوگی۔ اور آپ علوم قرآن کی کوئی بھی کتاب پڑھ لو، وحی کی کوئی بھی کتاب پڑھ لو آپ، ٹھیک ہے، آپ کو وہاں پر یہ قسم ضرور ملے گی جس کو رسول اللہ نے خاص طور پر یاد کیا اور فرمایا کہ مجھے یہ بڑی شدت سے جو ہے نا وہ جھنجھوڑتی ہے، شدید تر ہے یہ آواز میرے لیے۔ اور اگر آپ کو پتہ ہو کہ جو سلسلہ چشتیہ ہے ہمارا، ہندوستان کے مسلمانوں کا بڑا حصہ، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کے صدقے سے جو ہے مسلمان ہوئے ہیں لوگ، اور انہوں نے اس کی دوا جو نکالی ان کے شرک کی۔ یہاں ہندوستان میں جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور وہ لوگ سارے ہندو تھے،
اور اللہ پاک نے ان کو کیسا مسیحا بنا کے بھیجا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ انہوں نے جو ہے پھر ان کا علاج کیا۔ اور پھر یہ جو قوالی کا جو چل پڑا ہے، قوالی کا ہمارے یہ نہیں ہے کہ یہ خواجہ معین الدین چشتی نے جو ہے وہ شروع کروایا، یہ محفل سماع کا یا قوالی کا جو سسٹم ہے، یہ سارا جو آپ دیکھتے ہیں کہ پورا میوزک کا سسٹم چلتا ہے، یہ انہوں نے ایجاد نہیں کیا یا انہوں نے کوئی بدعت نہیں نکالی، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے باقاعدہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے باقاعدہ سے۔ تو یہ بڑے بدذوق لوگ ہیں جو کہ موسیقی کے خلاف ہے اور موسیقی کو حرام کہتے ہیں۔ ان کو ان چیزوں کا نہیں پتا کہ وہ کون سی میوزک ہے جو کس کو آپ سن سکتے ہیں اور کون سا نہیں سن سکتے۔ فرق کرنا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے باقاعدہ سے کہ رسول پاک نے باقاعدہ سے میوزک کو چلانے کا، یعنی کہ یہ نکاح پہ فرمایا کہ اعلنوا بالدفوف، دف کے ذریعے سے لوگوں میں منادی کر دو۔ تو آپ دف اتنے زور سے بجاؤ کہ سب کو پتہ لگ جائے کہ فلاں کی شادی فلاں سے ہو رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں اگر میوزک ہی حرام ہوتا تو پھر یہ بالکل ہی منع کر دیتے۔ اس پہ بہت سارے دلائل ہیں ویسے، یہ رسول اللہ کی زندگی کے اور صحیح احادیث کے ہیں۔ تو پھر جب یہ جو مولوی جو میوزک کو حرام کہتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہاں دف تو بجانا جائز ہے لیکن ڈھول نہیں ہے، ڈھول دونوں طرف سے بند ہوتا ہے اور یہ ایک طرف سے کھلا ہوتا ہے، اور تو اس میں پھر بات کرتے ہیں۔ تو آپ کم سے کم اتنا تو لوگوں کو شروع میں بتا دو کم سے کم کہ میوزک حلال ہے، میوزک جائز ہے، لیکن اس میں یہ قسم جائز ہے اور یہ ناجائز ہے۔ کم سے کم لوگوں کو تو بتاؤ نا کہ یہ جائز ہے۔ رسول پاک نے عید کے دن بھی میوزک کو سنا، یعنی باقاعدہ سے دف سنا انہوں نے، باقاعدہ سے وہ جو بچیاں تھی بنی نجار کی، اور وہ جو انہوں نے طلع البدر علینا دف کے ساتھ پڑھا، وہ سارا باقاعدہ سے صحیح احادیث میں موجود ہے۔ آپ نے سیدہ عائشہ کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ کوئی گانا بجانے والی بھیجتی، یہ تو بڑا پسند کرتے ہیں انصار والے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ دائرے میں ہو، حدود میں ہو، تو جو میوزک ہے اس کو سنا جا سکتا ہے۔ آج کل جیسے ہمارے قومی ترانے ہوتے ہیں، جہادی ترانے ہوتے ہیں ہمارے، یا جس طرح لوریاں ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں سے ہمارے تو پورا سلسلہ چشتیہ جو ہے وہ قادریہ بھی سنتے ہیں اور چشتیہ بھی سنتے ہیں باقاعدہ سے، اور قوالی سے جو طبیعت میں جو روانی آتی ہے، جو وہاں شوق اور وجد اور کیفیت بنتی ہے، وہ آپ کو باقی چیزوں میں نہیں بنتی آپ کی۔ تو آپ جو اس کو خود پہ دروازے بند نہ کریں اس کے موسیقی کے، اور باقاعدہ سے اس پہ تحقیق کر کے پھر آپ اپنے دروازے بند کر دیں۔ ایسے نہ کریں کسی ایک بدذوق آدمی کی آپ جو ہے وہ بات سن کے آپ نے خود پہ جو ہے نا وہ بند کر دیں دروازے، ایسے کبھی نہ کریں۔ باقاعدہ سے آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں تو آپ ضرور احادیث کا مطالعہ کریں، سیرت پاک کا مطالعہ کریں، پھر صحابہ کرام کی زندگی میں آپ مطالعہ کریں کہ کیا موسیقی کی کوئی جگہ تھی یا نہیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں آپ کو یقین لکھ کے بتا رہا ہوں کہ آپ حیران ہو جائیں گے صحابہ کرام کی زندگی میں۔ یہ تو میں رسول اللہ کا بتایا آپ کو، اتنی مثالیں دی صحیح احادیث سے، سیرت سے۔ تو اگر آپ صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں گے اور ان کی زندگی میں میوزک کو دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے، حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے آپ۔ تو میوزک سنیں، اور یہ گندا میوزک نہ سنیں جس سے ہیجانی شیطانی کیفیت پیدا ہو۔ باقی آپ ضرور سنیں جس سے آپ کو مزہ آیا، آپ کو اللہ کے قریب ہوں آپ۔ اس کی قوالی بہترین اس کی صورت ہے، قوالی خوبصورت قوالی ہو، باوضو لوگ قوالی والے ہوں اور ادب و احترام کے ساتھ قوالی ہو، تو اس کو اس کی اجازت ہے باقاعدہ سے۔ اور اس پہ تو بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت ساری، اب تو پی ایچ ڈیز اس پہ ہو رہی ہیں، تو آپ ضرور پڑھیں اس کو۔ میں ایک کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، ڈاکٹر فاروق صاحب کی، مردان کے ہیں، انہوں نے لکھی ہے، بڑی پیاری کتاب لکھی ہے موسیقی پہ۔ ویسے تو کتابیں بہت ساری ہیں، تو ضرور اس کو آپ دیکھیے گا۔ میں بلکہ دیکھوں گا کوئی کتاب مل گئی تو میں آپ کو یہ کتاب بھی بھیجوں گا۔ مجھے یاد کروائیے گا، ایک میں نے آپ کو حدیث قدسی کی کتاب بھیجنی ہے اور ایک یہ کتاب موسیقی والی بھی آپ کو بھیج دوں گا۔ تو آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ محفل سماع میں آپ نے کیفیات دیکھی ہوں گی جو لوگ برداشت نہیں کر پاتے محفل سماع کو، چونکہ وہ واقعی جو ضرب پڑتی ہے تو وہ بہت زیادہ آپ کے دل پہ لگتی ہے۔ تو اب یہاں جو گھنٹی کی آواز ہے، جو سلسلۃ الجرس ہے، کہ آپ رسول پاک فرمایا کہ وہ جیسے زنجیر کو پہاڑ پہ کھینچا جائے، کسی چٹان پہ کھینچا جائے تو کیا آواز پیدا ہوگی، کتنا مزہ آتا ہوگا، اس کا کتنا لطف ہوگا۔ یہ ہے وحی کی ایک قسم۔ تو اس کو ایسے بیان کریں گے نا، سخت ہوا کرتی تھی، تو سخت سے مراد کیا ہے، سخت سے کیا مراد ہے، وہ شدید ہوتی ہے۔ یہ محفل سماع بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ لوگ جذب میں آ جاتے ہیں اور وہ برداشت نہیں کر پاتے، اپنے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، ایسی کیفیت بن جاتی ہے۔ یہ تو رسول پاک اللہ کے رسول ہیں، وہ تو سارا جذب کر جاتے ہیں، وہ تو معراج کی رات سارا کچھ جذب کر گئے۔
تو موسیٰ علیہ السلام تو ایک تجلی نہیں جو ہے وہ سہ سکے، رسول پاک نے تو سب کو جذب کیا، تو یہ بھی جذب کیا، لیکن ہمارے عام جو صوفی ہوتے ہیں وہ برداشت نہیں کر پاتے، اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ بے حال ہو جاتے ہیں قوالی سنتے سنتے۔ اچھا جی، تیسری قسم جو اس کی ہے وہی کی، وہ ہے دل میں القاء ہونا، کسی بات کا دل میں ڈالنا۔ جب پیغمبر کے بعد دل میں کوئی بات آتی ہے نا اللہ پاک کی طرف سے، تو اس کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ وہی آئی ہے۔ دل میں بات ڈالنا، رسول پاک نے کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو یہ ساری باتیں ایسے آیا کرتی تھی جیسے آپ کو یہ لسٹ آپ کو بتائی گئی ہے۔ کبھی کبھی فرشتہ کسی مرد کی شکل میں وہی لے کر آتا، جیسے جبرائیل امین دحیہ کلبی کی صورت میں حاضر خدمت رہتے۔ دحیہ کلبی یا دحیہ کلبی آپ جو ہے وہ نام رکھ سکتے ہیں، کلبی چونکہ بنو کلب سے شاید ان کا تعلق تھا، تو آپ اس کو چھوڑ کے موٹے والا کاف رکھیں، یعنی کہ 2 نقطوں والا کاف رکھیں، اپنے بیٹے کا نام رکھیں دحیہ یا دحیہ کلبی، دحیہ لکھیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ لکھیں قلبی، میرا دل، میری جان، تو دحیہ نام ہو گئے دحیہ، اور ساتھ میں قلبی، میری جان، میری جان، میرے دل، آپ اس کو دحیہ قلبی نام رکھ سکتے ہیں، لیکن دوسرا کاف رکھا کریں، ٹھیک ہے، کشمیر والا نہ ہو، دوسرا کاف رکھیں۔ یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں، یہ تو صحابی کا نام ہے، یہ تو اس کی نسبت ہی بہت اعلیٰ ہے، صحابہ کا نام ہے تو صحابی کا نام، اور جبرائیل امین ان کی شکل میں آ رہے ہیں اتنے خوبصورت، تو یہ نام رکھنا بھی بذات خود جائز ہے اور بابرکت ہے، لیکن وہ نام بھی میں نے وہ دیکھا تھا کسی ساتھی کا، تو وہ نام ضرور رکھا کریں، وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح 5ویں قسم ہے وہی کی، جبرائیل امین اپنی اصلی صورت میں حاضر ہوں، کہ ان کے 600 بازو ہوتے جن سے یاقوت اور موتی جھڑتے۔ میں 2 دن سے آپ کے لیے کلپ تلاش کر رہا ہوں، جس میں فرقان قریشی وہ ہے بڑا اچھا بیان کرتا ہے، اس نے جبرائیل امین کے جو ہے وہ بتایا ہے کہ ملاقات جب ہوئی تو کیا دیکھا رسول پاک نے، آپ وہ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن وہ کلپ مجھے مل نہیں رہا، وہ میں نے کسی کو کہا ہے کہ وہ اگر مجھے مل گیا تو آپ کو ضرور سناتا ہوں، آپ کو مزہ آئے گا۔ 6ٹھی قسم ہے وہی کی، اللہ پاک کا کلام قدیم سنیں، خواہ بیداری میں ہو، جیسے کہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام خود براہ راست سنا، یا خواب میں سنا، جیسے حدیث شریف میں ہے کہ آتانی ربی فی احسن صورت فقال فیما یختصم الملأ الاعلی، کہ جیسے رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھ پہ بہترین تجلی فرمائی اور مجھ سے پوچھا کہ ملأ اعلی یعنی جو مقرب فرشتے ہیں وہ کس بات میں لڑ رہے ہیں، تو یہ خواب میں یہ باتیں ہو رہی تھی، تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک رسول سے بات کریں، خود کلام فرمائے۔ 7ویں قسم ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام وہی لے کر حاضر ہوں، جیسا کہ آپ 3 سال تک پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہی لانے کی خدمت پر مامور تھے، پھر یہ خدمت حضرت جبرائیل امین کے سپرد کر دی گئی۔ عمدۃ القاری میں یہ ہے، ٹھیک ہے، عمدۃ القاری فی شرح بخاری، ابن حجر اسقلانی۔ اچھا، وحی کی کیفیات، وحی کا نزول بہت عظیم معاملہ ہے، جس کی وجہ سے انسان رحمانی اجالوں سے جا ملتا ہے، اور یہ خوبی اللہ پاک اپنے برگزیدہ ہستیوں میں پیدا فرما دیتا ہے جن کو اس شرف سے نوازتا ہے۔ نزول وحی کا وقت شدید مشقت کا سامنا ہوتا ہے، جسے برداشت کرنا کسی عام بشر کی بس کی بات نہیں ہے۔ ذیل میں ان کیفیات کا بیان کیا جا رہا ہے جو نزول وحی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوا کرتی تھی۔ نمبر 1، جب وحی نازل ہوتی تو سخت ٹھنڈے موسم میں بھی آپ کی پیشانی مبارک پر پسینہ آتا، ایک بات۔ دوسری بات، نزول وحی کے وقت چہرے مبارک کے پاس مکھی کی بھنبھناہٹ وہ آواز سنائی دیتی تھی کہ مکھیوں کی آوازیں آ رہی ہوں، ایسی آوازیں آتی تھی وحی کے وقت۔ تیسری، وحی نازل ہوتے وقت آپ کا جسم مبارک بہت زیادہ وزنی ہو جاتا تھا، اگر سواری کی حالت میں وحی آتی تو سواری کا جانور اس کا بوجھ برداشت نہ کر پاتا اور بیٹھ جاتا، اس میں حرکت کرنے کی بالکل طاقت نہ رہتی۔ یہ کیفیات ہوا کرتی تھی وحی کے وقت۔ تو یہ ہم نے حدیث قدسی بھی پڑھا الحمدللہ، اور ساتھ میں وحی کی کیفیات اور اس کے اقسام اور اس کی صورتیں بھی پڑھ لی الحمدللہ، وحی کی تعریف بھی ہم نے پڑھ لی الحمدللہ تعالی۔ آخری چیز جو 5 منٹ کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے ترجمہ کرنا قرآن مجید کا۔ دیکھیں بھائی، آپ کے پاس یہ لکھا ہوگا کتاب، یہاں لکھا ہوگا کتاب،
قرآن مجید میں اگر کتاب آ گیا نا یا قلم آ گیا صرف، تو اس کے اوپر آپ کو تنوین نظر آئے گی، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی کتاب، کوئی کتاب۔ اور کبھی اگر اس کو الف لام شروع میں آ گیا تو تنوین نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی۔ تنوین اسی وقت آئے گی جب الف لام نہیں ہوگا، الف لام ہوگا تو پھر تنوین نہیں ہوگی، اور اس کا مطلب ہو جائے گا وہ کتاب۔ اب خاص کتاب، پراپر کتاب، یہ پراپر ناؤن ہے۔ اچھا جی، اگر ترجمہ میں آ گیا لل کتاب تو لام زیر لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، جیسے للہ، اللہ کے لیے، للکتابی کتاب کے لیے۔ تو اسی طرح سارا پڑھ سکتے ہیں، میں خود ہی پڑھ لیتا ہوں کہ الاسلام تھا تو للاسلامی اسلام کے لیے، للانسانی انسان کے لیے، قرآن مجید میں ہوگا، ٹھیک ہے، للزکاتی زکات کے لیے، للہ اللہ کے لیے، للرحمن رحمان کے لیے، للنبی نبی کے لیے، للدین دین کے لیے، للآخرتی آخرت کے لیے، للاسلامی، یہ اردو کے الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ پہلی کتاب ہے تو یہ ساری آسان ہے، للانسانی، للایمانی، للتقوی، للحق، للسحت، سحت کہتے ہیں حرام کو، للکتاب، للزکاة، للصلاة، للغیب، للشہادت، شہادت کا مطلب ہے گواہی، للقتال، قتال کا مطلب ہے جنگ کرنا، لڑنا، للحرب، جنگ کے لیے، حرب جنگ کو کہتے ہیں، قتال لڑائی کو لکھا ہوا ہے لیکن ایک ہی معنی میں، للخیر خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، نیکی کے لیے۔ خیر قرآن مجید میں آتا ہے تو مال کے لیے آتا ہے اور بھلائی کے لیے آتا ہے، للناس لوگوں کے لیے، للحسنى اچھائی کے لیے، للسائل سوال کرنے والے کے لیے، للقوم قوم کے لیے، للساعة سا کا مطلب ہوتا ہے گھڑی یا پھر قیامت، قیامت کے لیے۔ اسی طرح للشمس، للقمر، للارض، للجبل، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، للکذب، کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، کذب جھوٹ، للکفر کفر کے لیے، للشیطان، للبشر، للذکر ذکر کہتے ہیں نارینہ کو، مرد کو کہتے ہیں ذکر، ذکر کے لیے، مرد کے لیے اتنا حصہ ہے وراثت میں، اور اس میں عورت کے لیے اتنا ہے۔ للیسرا آسانی کے لیے، یسرا لڑکی کا نام رکھ سکتے ہیں، یسرا آسانی کو بولتے ہیں۔ للعسرا تنگی کے لیے، مشکل کے لیے۔ اب تک جو آپ نے پڑھے ہیں نا، اس میں سے اگر آپ نے دیکھا تو الف لام تھا، الف گر گیا تھا، آپ یہ سب میں دیکھیں اوپر والی مثالوں میں تو سب کا اللہ، دیکھو اللہ سے بھی الف گر گیا ہے، الرحمن کے شروع میں بھی الف تھا، الف لام تھا تو وہ الف گر گیا ہے تو دو لام ہو گئے۔ اسی طرح النبی کے میں شروع میں الف تھا لیکن وہ بھی گر گیا اس لام کی وجہ سے، للنبی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر الف لام نہ ہو تو پھر اس طرح لکھا ہوگا لرسول، رسول کے لیے، لنبی نبی کے لیے، لشاعر شاعر کے لیے۔ لیکن تھوڑا فرق ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہ کامن ناؤن ہے، کسی شاعر کے لیے، لقتال کسی لڑائی کے لیے، لشیء کسی چیز کے لیے، لقوم کسی قوم کے لیے، ایک قوم کے لیے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ ترجمہ دو کر سکتے ہیں، ایک قوم کے لیے یا کسی قوم کے لیے، یعنی کہ کامن ناؤن رکھنا ہے اس کو۔ لمؤمن مومن کے لیے، کسی مومن کے لیے۔ لرجل اتنا فرق کیوں آیا؟ کسی کہاں سے آ گیا؟ الف لام نہیں ہے شروع میں اس لیے۔ للرجل رجل کہتے ہیں آدمی کو، آدمی کے لیے۔ للحدیث حدیث کے لیے، بات کے لیے۔ لیوم دن کے لیے، کسی دن کے لیے۔ لنفس کسی نفس کے لیے۔ لبشر کسی بشر کے لیے۔ لاسم کسی گناہ کے لیے۔ لبلد کسی وطن کے لیے، اور لاجل کسی مدت کے لیے۔ یہ تھا ہمارا سبق جو کہ ہم نے آج پڑھنا تھا علوم قرآن میں سے۔ آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے، کوئی بھی بات، سوال کے علاوہ بھی کوئی بات ذہن میں ہے تو وہ شیئر کر سکتے ہیں، ورنہ تو اتنا کافی ہے۔
بڑا اچھا پڑھا الحمدللہ تعالیٰ. آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ضرور. ہم سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. شکر اللہ تعالیٰ. جی جانے. علامہ صاحب مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین میں فرق بتا دیں. مالک یہاں تو خیر نہیں ہے آپ سے یہاں پہ مالک یوم الدین، لیکن آپ نے پوچھا ہے تو وہ مالک اور ملک دونوں یہ طرح. سیپریٹ ہے. ہاں ویسے مالک اور ملک دونوں کے ساتھ نماز جائز ہے، دونوں پڑھ سکتے ہیں، ملک بھی پڑھ سکتے ہیں اور مالک بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں روایت میں موجود ہیں باقاعدہ طور پہ. تو اگر کوئی یہ جو افریقہ کے ہمارے قراء ہیں وہ ملک پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، تو وہ بھی ٹھیک ہے، ملک بھی ہے صحیح اللہ تعالیٰ اور مالک بھی ہے، دونوں ایک ہی ہیں. چلیں اچھا ہو گیا الحمدللہ. سلامت رہیں ابا. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ سب دوستوں کو. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. اپنے دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اس کلمے کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام.